کہ شیطان جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل نہ کرو، نماز نہ پڑھو، ملاقاتیں نہ کرو، گشت میں نہ نکلو، اللہ کے راستے میں نہ نکلو، یہ نہیں کہتا۔ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ کہوں گا تو معاملے بھی کرنا ہے مگر کر لیں، کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ کل جو ہے بعض مرتبہ آدمی کی زندگی میں آتی ہے، یا تو آدمی کو جو ہے وقت پورا ہو جاتا ہے، کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک مہمان آتا ہے، خیر کی بات آتی ہے فرشتوں کی طرف سے، خیر کی بات اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے دل میں ڈالی گئی کہ فلاں خیر کا کام کیا جائے، عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے جوڑنا بھی ہمارا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ کہنے سننے سے کوئی بات جو ہے عمل ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان کیونکہ سب سے بڑا عالم کے لیے عالم والا شیطان اور جاہل کے لیے جاہل والا شیطان۔ شیطان کے تو جو ہے وہ ہزار داؤں ہیں، عالم کے لیے عالم جیسے، ایمان والوں کے لیے ایمان والے جیسے داؤں ہیں۔ تو یہ نہیں کراتا کہ عمل نہ کرو۔ آدمی جو ہے ماحول میں آتا ہے اور ماحول میں آ کے اس کے اندر ایک جو ہے داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے، تب وہ کہتا ہے کہ کل سے انشاءاللہ کام بہت اچھا ہے، کام کرنے کا ہے، انشاءاللہ دیکھو کل سے شروع کر، مشورہ کل سے شروع کریں گے جا کر، تو انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو پھر یہ ہے ٹالن ٹولی والی جو ہے شیطان جو ہے وہ آدمی کے اندر ڈالتے ہیں۔ جب کل آتا ہے تو بعض کام میں سے سجھا دیتا ہے کہ وہ کام ہو ہی نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے بزرگ میرے فرما رہے تھے کہ کسی کام کو اگر کرنا چاہتے ہو، دو کام تم کر رہے ہو، ان دونوں کاموں کے درمیان میں اس تیسرے کام کو گھسا دو جب تم کام کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان دونوں کاموں سے فارغ ہو کر اس تیسرے کام کو کیا جائے گا تو وہ تیسرے کام کا وقت نہیں ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ شروع کے دور میں اللہ کے نبی جب ہر موقع پہ گئے، حج جو ہے وہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، طریقہ الگ تھا، دوسرے جگہ سے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی جو ہے ان قبائل میں جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ قبیلے والوں کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، یہ تو بہت عمدہ جو ہے تعلیمات، تو ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ مگر انہی میں سے جو ہے چند لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، ان سے کچھ مہلت لے، ہم اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر مشورہ کرتے ہیں اور پھر آ کر پورا قبیلہ آ کر جو ہے مسلمان ہو۔ یہ داعیہ لے کر جو ہے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اگلے سال پھر حج کا موقع آیا، وہ تو زمانہ ایسے ہی، ان کے جو ہے یہ سردار تھا کہ بھئی اس سال حج کو نہیں جانا، اگلے سال لے کے، اور ٹالم ٹولی ہوتی رہی، ایک سال سے دوسرے سال کے اوپر، ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے اوپر ٹالتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی پوری ہو گئی اور اللہ کے نبی ہجرت فرما کر جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے اور تقریباً 10 سال کی مدنی زندگی بھی پورے ہونے کو چلی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ اس سال ہمیں حج کرنا ہے، لوگ ہمارے ساتھ حج کریں۔ تو آتا ہے کہ وہ قبیلہ آ کر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیٹھ کہ 23 سال کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ شیطان جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل نہ کرو، نماز نہ پڑھو، ملاقاتیں نہ کرو، گشت میں نہ نکلو، اللہ کے راستے میں نہ نکلو، یہ نہیں کہتا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ کہوں گا تو معاملے بھی کرنا ہے مگر کل کریں، کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ کل جو ہے بعض مرتبہ آدمی کی زندگی میں آتی بھی نہیں، یا تو آدمی کو جو ہے وقت پورا ہو جاتا ہے،
یا میرے بھائی دوستوں پھر مشاغل ایسے ہوتے ہیں کہ مشاغل جو ہے وہ اسے فرصت میں نہیں لیتے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے کرنے میں، نیک کام کے کرنے میں جلدی کرو. سیکون فتن، کہ ان قریب جو ہے وہ فتنوں کا دور آنے والا ہے. کقطع اللیل المظلم، کیسے فتنوں کا دور آنے والا ہے؟ جیسے رات کی تاریکی. اب مغرب کے بعد سورج غروب ہوا تو اب سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ اجالا نہیں آئے گا. اب تو جیسے جیسے وقت بڑھے گا رات کی تاریکی بڑھے گی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا وقت آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا، ایک آدمی ہے صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، ویمسی کافرا، اور شام کو جب سوئے گا تو کفر کی حالت میں سوئے گا. ویمسی مؤمنا، بعض آدمی جو ہے شام کے وقت میں مسلمان ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح کرے گا تو کفر کی حالت میں کرے گا. یبیع الدین بعرض من الدنیا، کہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر بیچ دے. یہ کیوں ہوگا؟ کہ عمل کی اہمیت ختم ہو جائے، عمل کی وقعت نہیں رہے گی. یعنی جو مہمان آ رہا ہے اس کے مہمان کے آنے کی، جب آدمی کسی گھر پہ جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ روکھا سوکھا سے سلوک کیا جاتا ہے. آدمی کو پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا، آدمی کو چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا، تو آدمی ایک آدھ مرتبہ جاتا ہے کہ یار وہ تو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کے گھر جا کر کیا فائدہ ہے، وہ تو بات بھی بہت غور سے نہیں سنتا، اور اس کا تو جو ہے ریئیکشن، اس کا جو ہے رویہ بالکل الگ رہتا ہے. تو آدمی ایک آدھ مرتبہ تو جاتا ہے، پھر اندر سے طبیعت ہی نہیں کرتی اس کے گھر جانے کی، اس کے پاس جانے کی. تو آتا ہے کہ یہی مہمان جب دل کے اندر آتا ہے کہ عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوتا، تو پھر وہ مہمان آنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. پھر وہ دل میں داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو مہمان اس کا استقبال نہیں ہو رہا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مہمان آنے ہی بند کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اس کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے عمل میں لگے رہے، جس عمل کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے. اور آنے کا مقصد بھی ماحول میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ آنے کے بعد آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہو، کام کی فکریں بڑھیں، کام کرنے کا شوق پیدا ہو، اور اس شوق کے ساتھ آدمی فوراً کام کے اندر لگ جائے. اور یہ صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے کیسے نیکی کی کاموں میں سبقت کرنے والے. آج ہمارا میرے بھائی دوستو رویہ یہ ہو گیا، آج ہم دنیا کے معاملات میں تو حریص کہ دوسرے نے میرے مکان سے اچھا مکان بنا لیا، تو اب ہمیں فکر شروع ہو گئی کیسے اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے. اس کی گاڑی میرے گاڑی سے اچھی، تو اب کی ایسی گاڑی کیسے لی جائے، اس کی فکریں شروع ہو گئی. اسی وجہ سے اللہ کے جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سبقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ رکھی ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت بنائی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی، اور کسی کی کوئی اجارہ دارے نہیں. اللہ نے متقی لوگوں کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے. اور کیسی جنت ہے؟ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر. غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت حالات ہیں، گرمی کا سخت موسم ہے، کھجور جو ہے وہ شباب پر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آج عمر سے نکل جاؤں گا، آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا. یہ عمر بہت سارے موقع پر وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، نیکی کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے آگے نکل جاؤں. بلکہ ایک موقع پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ساری نیکیاں لے لی، مگر وہ ایک رات جو
جو آپ نے غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ بتائی ہے وہ ایک رات جو ہے مجھے دی۔ حالانکہ کیسی صفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور کیسا اللہ نے کام ان سے زبردست کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتا۔ مگر آگے بڑھنے کی کیسی حیث، کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لی اور کیا دے دیے کہ ایک رات دی۔ تبوک کے موقع پر بظاہر جب ساتھی ساتھ رہتے ہیں تو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ آج مال میرے پاس زیادہ ہے، آج ابوبکر پیچھے رہ جائیں گے۔ آج جب اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کتنا لے کر آئے تو آج تو میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا کہ کیا چھوڑ کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا اور آدھا لے کر آئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا۔ وہ اس وقت سوچا بھائی ان سے آگے نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے لیے بہت آگے نیکی کی کاموں میں۔ تو میرے بھائی اس کو ہمارے اندر بھی جذبہ یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہم جو ہے نیکی کی کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں، یہ شریعت میں مضبوط کہ فلاں جو ہے نوافل مجھ سے زیادہ پڑھتا ہے، فلاں جو ہے نماز مجھ سے زیادہ اچھی پڑھتا ہے، میں کوشش کروں کہ نماز میرے سے اچھی، فلاں دیکھو تقاضوں کے اوپر چل رہا ہے، اللہ نے اسے قبول کیا ہے، اسے بھی اس کے مال کو بھی، میں بھی کوشش کروں کہ میرا مال جو ہے وہ قبول ہو جائے، میں بھی اللہ کے راستے میں جو ہے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوں، میری جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، میرا جو بقیہ ایام ہے جو دنیا میں رہ گئے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، یہی اصل سرمایہ۔ اور یہ جان اور مال تو اللہ کی دی ہوئی امانت، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والے کی جان کو اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب یہ جان اس کا نہیں ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے، امانت اللہ کے دین کی تقاضوں پر، اور جو جیسا موقع آئے خیر کے کاموں پہ اسے خرچ کرنا ہے اور لگانا ہے، اور لگا کر میرے بھائی اس کو سوچنا ہے کہ بہت بڑی چیز قبولیت کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ اللہ نے دی ہوئی امانت ہے، جان کو لگانا، مال کو لگانا، اور پھر کیا سوچنا کہ میرے بھائی اس کو قبولیت تو اللہ کی طرف سے، ہمارا کیا ہے، ہم نے اگر وقت دے بھی دیا تو کیا بات، اصل یہ ہے کہ وہاں کی طرف سے قبولیت ہو جائے۔ ہم نے مال لگا دیا تو کون سی بڑی بات ہے، لوگ کتنا کتنا لگانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے پورے گھر کی سرمایہ داری جو ہے وہ لگا دی اس کا، اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے میرے بھائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی اور دوستوں، ہم اس کی جو ہے حفاظت کریں، اعمال کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، اور دوسروں تک پہنچنے کے ذریعے سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے زبردست انعامات، ایسے انعامات ہیں کہ میرے بھائی اس کو اثر تو جو ہے جا کر آنکھ جب بند ہو جائے گی جب پتہ چلے گی۔ چھوٹے چھوٹے سے نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیے کہ اس کام کو کرو گے، کام کے بعد کیا ہوگا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، حبیب نجار کا واقعہ اس میں مذکور ہے، کیسے جو ہے انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور نبی کے مشن کو اپنا مشن بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز، اس چیز سے نوازا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ساری زندگی کفر و شرک میں گزری تھی، مگر جب نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی محنت کو اپنی محنت بنایا اور محنت بنا کر جو ہے کام کو شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی زندگی کے اوپر پردہ فرما دیا، بما غفر لی ربی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے عزت کا ٹھکانہ دیا، کہ صرف نبی کی دعوت کو قبول کیا اور نبی کی دعوت کو قبول کر کے ان کی مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، صرف اس بات پر اللہ کی طرف سے اتنے زبردست انعامات۔
تو میرے بھائی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ہمیں دیا ہے، اس کام کو اپنا کام سمجھنا ہے اور سمجھ کر آج ہی سے انشاءاللہ اس کو شروع کرنا ہے، کل کے اوپر نہیں ٹالنا ہے۔ اگر کل کے اوپر ٹالیں گے میرے بھائی اور دوستوں تو پھر کل کس نے دیکھی؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل کو نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں ہوں اور ہمارے کفن کا جو ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو اور ہماری ساری تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہو اور آدمی اپنے دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا۔ تو میرے بھائی تو اس کی فکر کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے ہمیں، اور اس کوشش کے ساتھ جو ہے اس کام کے اوپر لگنا ہے، اور اصل جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آدمی کو کرنا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، یہ سمجھ کر کہ اصل جو ہے دنیا والے تو اس کا جو ہے بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور نبیوں کی دعوت میں بھی یہی کہ نبی جو ہے دعوت لے کر آتے تھے کہ اس دعوت کے بدلے میں ہم تم سے کچھ چاہتے نہیں، ان اجر الا علی رب العالمین، کہ اس کا اجر، اس کا اصل جو ہے ثواب ملے گا وہ تو تم دے ہی نہیں سکتے، وہ تو میرے رب العالمین کے ذمہ کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اصل تو جو ہے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، بغیر کسی اس کے جو ہے ہمیں انشاءاللہ اس کام کو کرنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔